بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات میں خواتین سے کہتا ہوں، آپ کے بچوں پہ اگر آپ کا دیور ہاتھ اٹھائے تو آگے سے بولا مت کرو۔ بچے پہ باپ کا بھی حق ہے، چچا کا بھی حق ہے تربیت میں۔ وہ بھی تو لگتا ہے نا کچھ۔ چچا نے اگر اپنے بھتیجے پہ سختی کی، ڈانٹ دی، تو بچے کو یہ نہ سکھایا کرو کہ تم کون ہوتے ہو میری اولاد پہ ہاتھ اٹھانے والے۔ بچے کو بتاؤ کہ یہ بھی آپ کے چاچو ہیں، ان کا بھی رشتہ ہے، یہ بڑے ہیں، اگر انہوں نے کبھی ہاتھ اٹھا لیا، کبھی سختی کر لی تو بیٹا برداشت کرنا ہے۔ فوراً لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ دیور نے ہاتھ اٹھا کے مارا تو اپنے میاں کو بتاتی ہیں، بھائی آپ تو چلو باپ ہو، یہ کون ہوتا ہے ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرنے والا؟ وہ پھر کبھی بھی دخل اندازی نہیں کرے گا، کہے گا جاؤ تمہارے بچے تم سنبھالو۔ پھر وہ جب بھتیجی بڑی ہوگی، اس کی شادی بھی کی فکر ہوگی، بھائی تمہاری ٹینشن ہے، ہماری ٹینشن، ارے بول لو نا یار، نہیں ہے ہماری ٹینشن نہیں۔ پھر جب وہ بیٹا بڑا ہوگا، اس کو روزگار کی ضرورت ہوگی، چاچو بولے گا تمہاری ٹینشن ہے، میری ٹینشن نہیں ہے، میں کیوں تعاون کروں بزنس میں اس کے ساتھ، میں کیوں جاب دلواؤں، میرے تعلقات ہیں، میں کیوں دلواؤں، میرا کیا ہے، ہاتھ تو اٹھانے دیا نہیں، اس وقت غیر تھا، اب اپنا کیسے بناؤں۔ ہم تو بھائی اپنے باپ سے بھی پٹے ہیں الحمدللہ، ابا سے تو بہت ہی پٹے ہیں، تمیز سے، طبیعت سے، اماں سے بھی پٹے ہیں، بھائیوں سے بھی پٹے ہیں، اور ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ان کو ڈانٹ دیں، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ بھئی کیوں، ہم تو کہتے ہیں آؤ کبھی ڈانٹو کبھی پیٹو اپنے بھائیوں کو۔ ہمارا ابھی بھی کوئی بیان سننے میں تو بھائی کبھی کٹ لگائیں یار بچوں کی، ہمیں بھی اچھا لگے گا، بچوں کو احساس ہوگا بھائی یہ بھی کچھ لگتے ہیں۔ تو خواتین سے محبت کا حکم ہے، ان کو باپ بنانے کی اجازت بولو بھائی نہیں۔ اگر آپ کی بیوی آپ کے بھائی کو بچوں پہ سختی کرنے یا نصیحت کرنے نہیں دے رہی تو بیگم کو بتاؤ، بیگم اس میں تمہارا نقصان ہے، اس سے ریلیشن کیا ہوگا، کمزور، ریلیشن کمزور ہو جائے گا اس سے۔ کل میں زندہ رہتا ہوں نہیں رہتا کس کو پتا ہے، میں مر جاتا ہوں تو یہی باپ بن کے پالے گا اس کو، بھائی پالتے ہیں نا، چچائی تو پالتے ہیں پھر۔ تو اسی طرح ماموں ہے، ہم تو بھائی اپنے ماموں سے تک ڈانٹ کھاتے ہیں، اب تک ڈانٹ کھاتے ہیں۔ کبھی ہمارے ماموں نے آگے ڈانٹا ہو تو ہمارے ابا کو شکایت نہیں ہوئی، ابے تم کون ہوتے ہو آکے سر ہیں، میرے بچے ہیں سسرال کا، میں اپنے سسرال کی انٹرفیئرنس برداشت نہیں کروں گا۔ یہ اب کے ڈائلاگ ہے، پرانے زمانے میں اس کو بد اخلاقی سمجھی جاتی تھی، بدتمیزی سمجھا جاتا تھا اس کو۔ کیسے سمجھائیں بھائی، کاش پولیس کی سمجھ میں آ جائے تو پھر پولیس سمجھائے گی آپ کو، لیکن ان کو بھی سمجھانا بہت مشکل ہے۔ تو ماموں بھی بڑا ہے بھائی، وہ آپ کی ماں کی طرف سے بڑا ہے نا، ماموں نے آگے بھانجوں پہ ہاتھ اٹھا لیا تو شوہر بچوں کے باپ کو تکلیف ہو کہ تمہارے بھائی میرے بچوں پہ سختی کیوں کر رہے ہیں، بھائی تمہارے بھائی اس کے بچوں کے ماموں لگتے ہیں، تو ماموں کا حق ہے کہ بھانجوں کو سلواتیں سنائے، ڈانٹے۔ پٹھانوں میں ایک چیز بڑی اچھی ہے، کوئی بھی کوٹ کے چلا جائے، خاندان میں سب کو کیا ہوتی ہے، ٹائٹ ہے بالکل، فیملی ریلیشن بڑا مضبوط ہے۔ آپ کے پی کے جائیں پشاور اور یہ سوات وغیرہ میں تو جاتا رہتا ہوں نا، کزن آئے گا نا، وہ کہے گا بچے کھیل رہے ہوں گے نا، کزن بڑا کزن ہے، وہ آ کے بچوں کو چٹکی دکھائے گا، بولے چلو شاباش مغرب کا ٹائم ہو گیا، گھر سارے بچے اس کے بھتیجے بھانجے اپنے بچے سب ایک ہی طرح سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ نہیں دیکھتے کہ یہ میرا ابا ہے یا چاچا ہے یا تایا ہے یا ماموں ہے، خاندان کا ایک بڑا آئے گا چٹکی بجائے گا، بولے پتلی گلی سے نکلو، سارے چلے جائیں گے، کیونکہ خاندان کے سارے بڑوں کو باپ جیسا رائٹ ہی حاصل ہے، سارے ننیال کو ماں کے حقوق ہیں اور سارے ددیال کو باپ کے حقوق۔ تو یہ اللہ نے رشتہ داری جوڑنے کو فرض قرار دیا ہے، تو اس کو بھی کریں کہ بھائی اپنے خاندان میں اپنے بچوں کو بڑوں کا ادب سکھائیں، ان کو ورغلائیں نہ کریں۔ ہاں کبھی سختی کر لے تو الگ سے لے جا کے سمجھائیں، بھائی ایک چماٹ کافی تھا، 6 بلا وجہ لگا دیا آپ نے، الگ بچے کے سامنے نہیں، ایک تھپڑ تھا چلو 2 بنتے ہیں، آپ بلا وجہ کوٹے جا رہے اس سے تو بد اخلاق ہو جائے گا، تو سائڈ پہ لے جا کے چھاؤں میں آ کے بھائی ذرا ٹھیک ہے بھائی، بچے کو تو ہم یہی کہیں گے کہ 6 مارے، 6 اور مارنے چاہیے تھے، لیکن آپ تھوڑا سا خیال کرو، تھپڑ پہ آپ کا ہاتھ بھی دیکھو کتنا بڑا ہے، بعض لوگوں کا تھپڑ اتنا بڑا ہوتا ہے وہ ایک لگے نا تو پورا چھپ جاتا ہے، تو تمیز الگ سے سامنے نہیں۔ تو رشتہ داری توڑنے کا جرم ہمارے معاشرے میں